انشاءاللہ. نعت پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے. کس کی؟ صحابہ کی سنت ہے. اور نعت سننا یہ حضور کی سنت ہے. میں صحابہ کی سنت ادا کرتا ہوں, آپ حضور کی سنت ادا کریں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے یا نبی جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. یا نبی یا نبی یا نبی آپ نے جس جگہ نالین اتارے ہوں گے. شعر سمجھنے آئے شعر. ذرہ کہتے ہیں تکے کو, دھول کا ٹکڑا دینا. ذرہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے, یعنی دھول کا ایک ٹکڑا ستاروں کی جتنا چمکے گا جس جگہ ہمارے نبی اپنے چپل مبارک اتاریں گے. میرے نبی کی شان تو یہ ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کے دن تھے, مدینے کے اندر رات کا عالم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رات کے وقت چلتے جا رہے تھے. آپ کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک بار چاند کو دیکھتے, ایک بار حضور کے قدموں کو دیکھتے. ایک بار چاند کو دیکھتے جی, ایک بار حضور کے تلووں کو دیکھتے. سوچنے لگے کہ وہ روشن ہے یا یہ روشن ہے. کنکلوژن پہ آتے ہیں کہ وہ تو کچھ بھی نہیں, یہ روشن ہے. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے یا نبی جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. واہ کیا جود و کرم کرم ہے شہبت ہاتھ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے, چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے, چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری, جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. تو سب سے اول, تو سب سے آخر, تو سب سے اول, تو سب سے آخر, ملا ہے حسن دوام تجھ کو, ہے عمر لاکھوں
سمجھ نہیں آیا تو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہمیں معلوم ہیں؟ مشہور نام جانتے ہیں اللہ کی لاکھوں نام ہیں، لیکن مشہور نام 99 نیمز، اسماء الحسنى جسے کہا جاتا ہے. کتنے نام؟ 99 نیمز. اللہ کے 99 نام فیمس ہیں اسماء الحسنى کے نام سے. ٹھیک اسی طرح ہمارے نبی کے بھی 99 نیمز ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے حضور کے 500 سے زیادہ نام گنائے ہیں. سبحان اللہ. تو حضور کے کتنے نام ہوں گے؟ تو فیمس کیا ہے؟ 99 نیمز حضور کے فیمس ہیں. اللہ بھی اول ہے، اللہ آخر ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی شان کیا ہے؟ اس کی ذاتی شان ہے. اور حضور کی شان کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی شان ہے. سبحان اللہ. اللہ کی شان ذاتی شان، حضور کی شان اللہ کی دی ہوئی شان ہے. حضور بھی اول و آخر ہے. سبحان اللہ. اول کیسے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ حضور فرمانے لگے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو بنایا. یا رسول اللہ پہلے تو آدم علیہ السلام ہے. کہا نہیں، آدم تو اس وقت مٹی اور روح کے درمیان تھے جب میں نبی ہوا تھا. حضور اول بھی نبی ہیں، آخر بھی نبی ہیں، ظاہر بھی نبی ہیں، باطن بھی نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا کہتا ہوں؟ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ملا ہے حسن دوام تجھ کو. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. جب حضور معراج پر گئے نا، معراج پر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ ذرا غور کیجئے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری عمر کا مجھے یقیناً کوئی عدد معلوم نہیں، لیکن میری عمر اتنی ہے کہ میں جب سے تخلیق کیا گیا، اللہ نے جب سے مجھے پیدا فرمایا ہے، میں نے عرش اعظم پر ایک ستارے کو دیکھا جو 70,000 سال میں ایک بار چمکتا ہے. اس ستارے کو میں نے 70,000 بار دیکھا ہے. سبحان اللہ. کیا کہا سمجھ میں آیا آپ کو؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری عمر کا مجھے تقاضا معلوم نہیں، لیکن میں اس سے تقاضا کر سکتا ہوں کہ میں نے ایک ستارے کو دیکھا ہے کہ وہ 70,000 سال میں ایک بار چمکتا تھا اور میں نے اسے 70,000 بار دیکھا ہے. کیلکولیٹ کرو جی، آپ کا کیلکولیٹر کنفیوز ہو جائے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر معلوم نہ ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. پتہ ہے حضور کیا فرماتے ہیں؟ جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں نے 70,000 سال میں ایک بار چمکنے والا تارا 70,000 بار دیکھا ہے، تو حضور نے اپنا امامہ تھوڑا اونچا کیا، کہا جبرائیل یہی وہ تارا ہے، دیکھ لو یہی وہ تارا ہے، وہ تارا میں ہی تھا جو چمکا کرتا تھا. سبحان اللہ. تو ان کی عمر کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. حضور کی عمر تو لاکھوں ہے، ہماری اس پر 3 سال ہو جائے تو چہرے پہ پمپلز آ جاتے ہیں، جھریاں آ جاتے ہیں. میرے نبی کی عمر تو دیکھو لاکھوں سال کی ہے، لیکن چمکتے ہیں. ان کا تلوہ چاند سے روشن، تو ان کا چہرہ کیا ہوگا؟ جس کا تلوہ چاند سے روشن، اس کے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. سبحان ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. نہ بن سکی ہے
نہ بن سکے گی مثال تیری، جواب تیرا۔ میں تیرے حسن و بیان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، برنگ خوشبو دلوں میں اترا، برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے، کتنا دلکش خطاب تیرا ہے۔ تو بھی صارم عجیب انسان، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، جو خوف محشر سے ہے ہراساں۔ ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت سنتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتا ہے تم جو ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کو بھی گنا جائے گا، تم ذرہ برابر گناہ کرو گے اس کو بھی گنا جائے گا۔ ذرا بتائیے آج ہم سب یہاں پر تیسری تاقرات میں بیٹھ کر جس کی نعت سن رہے ہیں نا، جس کی نعت ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی نعت ہم سن رہے ہیں نا، وہ قیامت کے دن آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوں گے اور آپ کے نامہ اعمال کو تلتا ہوا دیکھتے ہوں گے۔ جب آپ کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہو جائیں گے، ڈرنا نہیں جی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ حضور آپ کے نامہ اعمال کے پاس آئیں گے اور کہیں گے بیٹا بتا تو صحیح کبھی مجھ کو یاد کیا تھا؟ ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہاں، تیسری تاقرات تھی، غوثیہ مسجد تھی، قدری کی اندھیری تاقرات تھی، کوئی جاگتا نہیں تھا، کچھ میرے مسلمان بھائی تھے ان میں بھی بیٹھ گیا تھا، جھولی پساری ہوئے بیٹھا تھا کہ کاش میرے دامن میں بھی رحمت کا قطرہ گر جائے، میں اس امید سے بیٹھا تھا یا رسول اللہ میرے پاس وہ نیکی ہے۔ تو حضور کہیں گے اس دن تو نے جو نعت میری محبت میں سنی تھی، اور ارباز قادری نے کہا تھا حضور کا طلوہ چاند سے زیادہ روشن ہے، اس میرے غلام کی زبان سے تو میرا غلام یہ نعت سن لیا تھا، اس نعت کی برکت سے آج تیرے نامہ اعمال کو نیکیوں میں بھرا جائے گا۔ سبحان اللہ، تیرے نامہ اعمال میں وہ ایک نیکی کام آ جائے گی اور میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ کاش میرے نبی یہ فرماتے اگر عشق رسول سے بھر کر نعت سنی جائے تو وہ آپ کی مغفرت کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ اگر حضور سے محبت کے لیے، حضور سے بے حد بے پناہ، حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، بس میری جان سے زیادہ نہیں، میری جان کے اوپر میں جتنی اپنی جان کو محبت کرتا ہوں، میرے اوپر مجھے جتنی محبت آپ کے اوپر بھی اتنی محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عمر، حضور فرماتے ہیں اے عمر جب تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا، جب تک کہ تو مجھے اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے گا۔ حضرت عمر سر نیچے کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی و روحی و قلبی، ہر ایک جان آپ پر فدا، ماں باپ آپ پر فدا، اولاد آپ پر فدا، جان آپ پر فدا، یا رسول اللہ میں پورا آپ پر فدا ہوں، آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہیں۔ سبحان اللہ، یہ محبت ہمارے اندر آ گئی، یہ الفت ہمارے اندر آ گئی، کافی ہے جی انشاءاللہ، قیامت میں بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے معلوم؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا ہیئر سٹائل آپ کے رول ماڈل کے جیسا، آپ محبت کرتے ہیں رسول اکرم سے اور ہیئر سٹائل کسی اور کا کرایا ہے، کیا محبت جی؟ آپ محبت کرتے ہیں رسول اکرم سے، آپ کا خیال حضور کی جیسا نہیں، کیا کمال جی؟ آپ محبت کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ، استغفر اللہ،
حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں جھوٹ بولنے والا میرا امتی نہیں ہو سکتا، کوئی اور ہو سکتا ہے، میرا امتی جھوٹ نہیں بولتا، منافق ہو سکتا ہے، میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ ہم نماز قضا کریں اور محبت کا دعویٰ کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت کریں گے تو محبت کے اوپر اتریں گے بھی انشاءاللہ۔ کسی کی استقامت دیکھنی ہو تو دیکھ لینا وہ نماز کتنا پڑھتا ہے۔ دم دیکھنا ہو، دم یہاں نہیں ہوتا، دم یہاں ہوتا ہے، دم یہاں ہوتا ہے۔ قلب سلیم جس کے پاس ہے وہ دم والا، ہمت والا، طاقت والا، قوت والا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور قوت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا نا، ذرا سوچئے اپنے اندر کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں، رسول ہم سے ناراض تو نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نماز میں لذت نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آ رہا۔ آپ میں سے ہر ایک نوجوان سے میں عرض کرتا ہوں، آپ کا بھائی ارباز قادری آپ سے عرض کر رہا ہے، جی آپ میں سے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اپنے اندر سوچیے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ غوثیہ مسجد میں آئیے، انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کو قرآن پڑھنا سکھائے گا انشاءاللہ۔ تشریف لائیے انشاءاللہ۔ آپ کو الف با تا ثا نہیں آتا، وہاں سے ہم پڑھیں گے۔ آپ کا بھائی چھوٹا بھائی سمجھو، اگر آپ عمر میں چھوٹے ہیں تو بڑا بھائی سمجھو، اپنا بھائی سمجھیے، میں ہوں، حضرت ہیں، مولانا ہیں، آپ آ جائیے، 2 مہینے ٹائم نکالیے، 2 مہینے روزانہ فجر میں یا روزانہ شام میں وقت نکالیے، انشاءاللہ اس رسول اکرم کا قرآن ہم پڑھیں گے۔ وہ حضور کا قرآن جسے دیکھنا ثواب، جسے چھونا ثواب، جس کی باتیں کرنا ثواب، جس کو پڑھنا ثواب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیا نیت ہے ہماری؟ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں نا، کون کون کرتا ہے بھائی؟ ارے محبت حضور سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ وہی تو کام آنے والے ہیں قبر میں، حشر میں۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اور ایک نعت سنیں، سن تو بولے تو سنانا سنیں انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کی نعت، سبحان اللہ، بڑی پیاری نعت انشاءاللہ۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، اچھے کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، نبی کی آمد، مرحبا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعلیٰ حضرت اللہ کے ولی، اعلیٰ حضرت مجدد اعظم، اعلیٰ حضرت عالم اکبر، اعلیٰ حضرت فی الہند شیخ اکبر۔ اس بزرگ ہستی نے کیا پیاری نعت لکھی ہے، سبحان اللہ۔ آئیے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے آ کر سوال کیا، حضرت فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا کیا بینیفٹس ہیں حضور کو ماننے میں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ
الکوثر، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب میں نے آپ کو تمام کثرتیں عطا کی، علم کی کثرت، ذات کی کثرت، رحمتوں کی کثرت، برکتوں کی کثرت، شجاعت کی کثرت، ہمت کی کثرت، ہر چیز میں آپ کو میں نے کثرت عطا کی، حتیٰ کہ میں نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے مالک بنا دیا، جو آپ چاہیں کر سکتے ہیں۔ کنجی خدا نے ان کو دی اپنے خزانوں کی، کنجی خدا نے ان کو دی اپنے خزانوں کے، محبوب چاہیں تو سارے لٹا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کثرتیں عطا کی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت باتیں ہیں۔ آئیے حضور کیا کیا کرتے ہیں امتی کے واسطے، ایک امتی کے واسطے حضور کیا کیا کرتے ہیں، سنیں انشاءاللہ۔ ایک بار میرے ساتھ بولیں، سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، مرکز میں بندوں کو تھپک کر، مرکز میں بندوں کو تھپک کر، مرکز میں بندوں کو تھپک کر، میٹھی نیند سلاتے ہیں، میٹھی نیند سلاتے ہیں۔ قبر کی پہلی رات ہوگی، قبر کی پہلی رات ہوگی، آپ کا بھائی، آپ کا دوست آپ کو قبر میں اتار کر، منوں مٹی ڈال کر، چہرے پہ آپ کے مٹی ٹنوں کی ڈال کر، فاتحہ پڑھ کر نکل لے گا۔ اس وقت کوئی آپ کے کام نہ آئے گا۔ قبر کی وحشت، قبر کا اندھیرا، قبر کی ہولناکی، اس وقت کون کام آئے گا؟ مدینے والا مصطفیٰ کام آئے گا۔ مرکز میں بندوں کو تھپک کر، مرکز میں بندوں کو تھپک کر، میٹھی نیند سلاتے ہیں، میٹھی نیند سلاتے ہیں۔ چلیں جب ہم قبر میں جائیں گے نا، تین سوالات ہوں گے، مشہور ہے، سب کو معلوم ہوگا۔ چوتھا بھی سوال ہوگا، اس سوال کے بارے میں انشاءاللہ کبھی اور بتاؤں گا۔ آپ انشاءاللہ قرآن پڑھنے آئیں، ساری چیزیں آپ کو سکھا دوں گا انشاءاللہ، قرآن بھی سکھاؤں گا، حدیث بھی سکھاؤں گا، ہم ساتھ میں مل کر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ قرآن سیکھنے کے لیے آ جائیں انشاءاللہ، ساتھ مل کر 2 مہینے کا ٹائم دیں گے انشاءاللہ، قرآن سیکھ لیں گے۔ تو خیر حدیث پاک میں ہے کہ جب قبر کی پہلی رات آئے گی، اللہ بہت سخت رات ہوگی۔ پہلے تو جان نکلتے وقت اتنا درد ہوتا جی، اتنا درد ہوتا، 1000 تلوار ایک بار لے کر آپ کے اوپر حملہ کرے نا، جتنا درد ہوتا اتنا موت کے وقت درد ہوتا آدمی کو۔ روح ہر بات سے نکلے گی، روح پیدا ہوئے جب سے مرے تک روح اسی جسم کے اندر ہے نا، اسی قید میں ہے، ایک جیل ہے، یہ ہڈی، یہ چمڑا، یہ رگ، یہ خون، یہ ساری چیزیں ایک قید ہے، اس کے اندر روح ہے۔ روح جب باہر نکلتی نا موت کے وقت میں بہت تکلیف ہوتی، رگ رگ سے، تنکے سے، جسم کی ہر عضو سے، انگلی سے، آنکھ سے، ابرو سے، بالوں سے، داڑھی سے، ہر جگہ سے روح نکالی جائے گی۔ اسرائیل علیہ السلام کسی پر رحم نہیں کھائیں گے۔ اسرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ رحم کھایا تھا، وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ کسی پر رحم نہیں کھائیں گے، اللہ کا حکم ہے جان نکالو۔ اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، جان نکالیں گے۔ اتنا درد ہوگا کہ 1000 تلواریں ایک بار لے کر آپ کو مارے، کتنا درد ہوتا، بلیڈ کٹ جائے کتنا درد ہوتا جی، اللہ 1000 تلوار ایک بار وار کرے کتنا درد ہوتا، اتنا درد نزعہ میں ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح تب نکالیں گے
پہلے تو جسم سے روح نکلنا مشکل، روح نکال دیں گے تو باہر رکھ دیں گے، روح کا عالم کیا ہوگا وہ دیکھیں گی. میں پڑا ہوں، یہ میں ہوں جو زمین پر پڑا ہوں، یہ میں ہوں. چینٹیاں لگ رہی ہیں میرے جسم کو، آ کر کاٹ رہی، مجھے درد نہیں ہو رہا، مجھے محسوس نہیں ہو رہا. میرے جسم کو مکھیاں بیٹھ رہے ہیں، بے جان پڑا ہوں، نہ ہل رہا ہوں، نہ دیکھ رہا ہوں، نہ بات کر رہا ہوں. ہاں سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے میرے آنکھوں کے سامنے. اس وقت دو فرشتے آئیں گے، ایک کا نام مبشر و بشیر، دوسرے کا نام منکر و نکیر. دو فرشتے، وہ دو فرشتے ہوں گے، وہ دو فرشتے ہوں گے. آپ کے عمل کے حساب سے آپ کو حساب دیا جائے گا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی آپ کا محبت کرنے والا آیا، دیکھ رہا ہے، کچھ آنسو بہا رہا ہے، جا رہا ہے فون میں فیس بک دیکھ رہا ہے، سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے. آپ سے محبت کرنے والا، گلے لگنے والا، محبت کرنے والا آ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جا رہا ہے، ناشتہ کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے. اس کو اتنی فکر نہیں کہ میرا دوست مر گیا، میرا بھائی مر گیا، میرا عزیز مر گیا. اس کو فکر نہیں بھائی، اسے بھوک لگتی ہے، کھانا کھا لیتا ہے، اسے ٹائم پاس ہونا، سوشل میڈیا دیکھ لیتا ہے. آپ مر گئے، فکر نہیں. آپ کی بہن، آپ کے بھائی آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، جا رہے ہیں. وقت آیا، کب بھائی مٹی، کب بھائی مٹی، کب دفنائیں گے اس کو، کب دفنائیں گے اس کو. دیکھو جی، جس جسم کو عطر لگا کر رکھتے تھے نا، جس جسم کو برانڈڈ کپڑے لگا کر رکھتے تھے نا، جس جسم کو تم کسی مکھی بیٹھنے سے بھی بچاتے تھے نا، آج دیکھو جی کب جی مٹی، مٹی میں کب ملاتے اس کو. پوچھ رہے آ کر، ہر ایک سوال کر رہے ہیں. وقت کیا ہے اس کی مٹی کا، اس کو پہلے دفنا دیں، اس کو خاک کے سپرد کر دیں. کب کریں؟ کہاں گیا جی گھمنڈ، کہاں گیا آپ کا ایٹیٹیوڈ، کہاں گئے آپ کے دوست، کہاں گئے آپ کا پاور. بتا دے تو میرے پاس، اگر میں یہاں جو بھی لگا کے ہوں باہر نکلا تو بتا دے. ایسی باتیں کرتے بھائی میرا روزہ ہے، میں تو تجھے نہیں چھوڑتا. میں کیوں نہیں چھوڑتے جی؟ وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، وہ آپ بھی تو اللہ کے بندے ہیں. اتنا گھمنڈ، اتنا غرور، سینہ تان کر چلتے ہیں گلیوں میں. کوئی دیکھے تو سمجھے واہ انہیں آتا ہے ڈر، ڈر کا ماحول. کیا ڈر؟ کتنے دن ڈراؤ گے، کتنے دن دھمکاؤ گے؟ آخر مٹی کے اندر تو جاؤ گے نا. خیر وقت آئے گا ظہر کا، صبح مرے، ظہر کا وقت آیا، لے گرم کیا گیا پانی. جب زندے تھے تو پانی کو کنٹرول کرتے تھے کہ گرم زیادہ نہ ہو جائے، ٹھنڈا زیادہ نہ ہو جائے. ایک معتدل انداز میں پانی نہاتا ہوں، وہی انداز میرا رہے پانی نہانے کا. اللہ اکبر. اب دیکھا نہیں جائے گا، بیر کے پتے توڑے جائیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ سر پہ ملنے کے لیے وہ لایا جائے گا، کاپور لایا جائے گا، نشانی پہ رکھا جائے گا. دیکھا جائے گا کہ پانی اچھا گرم ہو گیا نہیں. کیوں کھولنا پانی؟ یاد رکھیے مردے کو نہانے کے لیے، نہلانے کے لیے پانی زیادہ گرم نہیں کرنا. اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کی روح وہاں پر کھڑی ہوتی ہے اور دیکھتی ہوتی کہ اس کے جسم پر کون سا پانی ڈال رہے. ہمارے قدری میں ایسا ہے کہ کوئی مر گیا نا، فل گرم کریں گے پانی کو، ڈالیں گے اس کے اوپر، جسم لال ہو جاتا مردے کا. اللہ اتنی تکلیف دے رہے آپ کے گھر والے، اتنی تکلیف دے رہے. یار جو آپ نہاتے ہیں نا اسی انداز میں اس کو بھی نہلائیے، جو آپ کپڑا پہنتے ہیں اسی انداز کا کفن لائیے، اس کو پہنائیے. تکلیف ہوتی ہے بھائی. گرم گرم پانی ڈال رہے ہیں اس کے اوپر، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، میں ایسا پانی نہیں نہاتا تھا، مجھے ایسا پانی نہیں چلتا، میں گیزر آن کرتا تو میرے اوپر شاور گرتا تھا. آج کیا کر رہے ہیں میرے جسم کے ساتھ؟ بیری کے پتے میں زندگی میں کبھی نہایا نہیں، مجھے بیری کے پتوں سے نہلا رہے. غسل ہوا، کفن لایا، کوئی بھی کفن ہو. خاجی صاحب کو کہہ دیتے ہیں خاجی صاحب جو کفن لا دیں، 2000 ہوگا، 2000 نہیں 1500 کا کفن لا. کیا ظلم ہے. کفن کوئی بھی لایا، پھاٹے رکھے، لفافہ رکھے، کفن رکھے، اندر ہمیں ڈالے، پہنا دیے. پہنانے کے بعد ایک منظر عام کیا جاتا ہے، جنازے میں رکھا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، جو آنا ہے دیکھ لو، آخری دیدار ہے اس کا. جو آنا چاہتا ہے دیکھ لو، جو دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لو.
لو، کوئی ہے تو بلاؤ، جو نہیں دیکھا ہے دیکھ لے، پڑا ہے مردہ، آخری دیدار ہے، پیارے آ رہے ہیں رو رہے، چلا رہے ہیں، چیخ مار رہے ہیں، رو رہے ہیں، دیکھ رہے، ہم بے جان پڑے ہوئے ہیں، روح وہی ہوگی، دیکھتی ہوگی کون رو رہا ہے، کون خوشیاں منا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، دیکھتی ہوگی. رونا بھی زیادہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں سے پانی آتا، خیر، لیکن وہ انداز میں رونا صحیح نہیں، مردے کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے. خیر، جنازہ ہوا، اب جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، کوئی آگے ایسا کاندھا دیتا، کوئی ویسا کاندھا دیتا، کون کون آ کر کیا کاندھا دیتا. پھر پہنچایا گیا، جنازے کی نماز ہو گئی. جنازے کی نماز میں کوئی کیسا پڑھا، کسی خیال میں پڑھ لیے، کوئی آیا روٹین ادا کر کے چلا گیا. لیکن آپ تو وہاں کھڑے ہیں، میری جنازے کی نماز. اگر آپ کی شادی ہو، میری شادی، میں دولہا بنا ہوں اور آپ کا جنازہ ہو، تو ذرا سوچو شادی کے عالم میں کتنی خوشی ہوتی اور آپ کے خود کے جنازے میں کتنی غم ہوتی. لیکن آپ کے خود کے جنازے کا کسی کو فکر نہیں، جس طرح آپ کی شادی میں آپ کی شادی کے کسی کو فکر نہیں. آئیں گے، کھائیں گے، جائیں گے، آپ کی خوشی میں شامل ہونا بس اتنا ہے کہ آپ کھانا کھائیں گے، نکل جائیں گے. اسی طرح آپ کے جنازے میں شامل ہونے والے کی عادت یہ ہے کہ آئے گا، جنازہ پڑھے گا، نکل لے گا. آپ کی مغفرت کی، آپ کے گناہوں کے معاف ہونے کی کسی کو فکر نہیں ہوگی. بھائیوں، پھر کیوں اتنی فکر اس دنیا کی؟ پھر کیوں ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا لوگ کیا سوچیں گے؟ میں کیا بول رہی تھی، میں داڑھی چھوڑا تو میں اللہ والا ہوگا. بھائی میرا دوست آیا، میں نے اس سے پوچھا کیوں بھائی داڑھی کیوں نہیں چھوڑتے، کیوں بھائی حضور کی سنت پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ پتا ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے کہا بھائی لوگ چھوڑاتے، تم مولوی ہو گئے، مولانا ہو گئے، تمہیں اللہ والے ہو گئے کیا؟ میں بولا سبحان اللہ، اس سے زیادہ کیا ہونا جی؟ اللہ والا ہو گیا بس کافی ہے، زندگی کامیاب ہے نا جی. شیطان والا تو نہیں ہوا نا، اللہ والا ہو گیا تو اس سے بڑھ کر کیا ہونا. سبحان اللہ. آپ کا یہاں پر مسجد میں بیٹھنا اللہ قبول فرمائے. اس کے بعد جنازہ ہوگا پیارے بھائی، اس کے بعد آپ کو دفنایا جائے گا. اس کے بعد وہ کیا ہے، سیل رکھی جائے گی، اوپر مٹی ڈالیں گے، منہا خلقناکم، بولیں گے پیدا اسی سے تو بنایا گیا، اسی سے تو نکالا جائے گا. 3 بار مٹیاں ڈالیں گے، چہرے پر پڑی کہاں پڑی مٹی ڈالیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے فاتحہ کریں گے. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ جنازے کے یہاں پر مٹی ہو رہی ہوتی ہے، دفنایا جا رہا ہوتا ہے، کہ لوگ پیچھے کھڑ کر پولیٹیشینز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، کون جیتے گا، کس کو ووٹ ڈالو گے، کس کو کیا کرو گے، مارکیٹ میں کون سا نیا کپڑا آیا، مارکیٹ کیا چلتا ہے، کیسا بزنس چلتا ہے. استغفر اللہ، قبر کے سامنے کھڑے ہو اور دنیا والی باتیں کر رہے ہو. یہاں تک کہ لوگ سامنے مردے کو دفنایا جاتا اس کے بارے میں غیبت کر رہے ہوتے. بیچارے کا بہت تکلیف والا دن ہوتا ہو، اس کے بارے میں غیبت کر رہے ہوتے. اتنے سخت ہیں جی لوگ. اللہ ایسے لوگوں سے دل نہ لگاؤ. دل لگاؤ تو رسول عربی سے لگاؤ، مدینے والے مصطفیٰ سے دل لگاؤ جی، انشاءاللہ. پھر کیا ہوگا، قبر ہوگی، قبر تیار کر دی جائے گی، چلی جائیں گے. فرشتے آئیں گے، 3 سوالات کریں گے. مر ربک، کیا پوچھیں گے؟ ایک بار کہیں اور بار کہیں، مر ربک، کیا کہیں گے؟ مر ربک، ہم کیا کہیں گے؟ اللہ ربک، اللہ، میرا رب اللہ ہے. ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. فرشتے کہیں گے ما كنت تقول في هذا الرجل، بتا دنیا میں اس محبوب، اس نور والے چہرے کے بارے میں کیا کہا تھا تم نے. اس وقت ہماری زمین سے لے کر قدری کی زمین سے مدینے تک کی زمین میں جتنے زمین کے پردے حائل ہیں پورے اٹھا لیے جائیں گے. حضور نظر آئیں گے، حضور کا چہرہ انور نظر آئے گا. تب تک کے لیے ہماری قبر اندھیری اندھیری ہوگی. جیسے ہی حضور کا چہرہ نظر آئے گا چمک اٹھے گی. اس وقت قبر میں نور ہی نور پھیلے گا. کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا جو حضور کو پہچان نہیں سکے گا. اللہ، جو حضور کو پہچاننے والا ہوگا وہ کھڑے گا، کہے گا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میرے ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا
حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. قبر میں جب سرکار آئے قدموں میں گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو ان سے میں یوں کہوں اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے پاس. سبحان اللہ. مر مر کے پایا ہے ان کو, گر گر کے آیا ہوں یہاں, رونے دو گرنے دو ان کے قدموں میں, سرکار مجھے نظر آئے. سبحان اللہ. تو کیا کہا اعلیٰ حضرت نے, اس وقت بندہ پریشان ہوگا, میرا گھر والا مجھے چھوڑ کر چلے گیا, میرا بھائی مجھے مٹی میں ڈال کر قبر میں دفنا کر چلے گیا, کون ہے مجھے ساتھ دینے والا, کون ہے مجھے پکڑا لینے والا, کوئی بھی نہیں ہے سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرکز میں بندوں کو تھپک کر, مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہیں, میٹھی نیند سلاتے ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا. روزے کا وقت ہے, روزے کا افطار کا وقت ہے, ہوٹ سوکھ جاتا ہے, گلا سوکھ جاتا ہے, جسم پکار رہا ہوتا ہے, آتش پیاس لگ رہی, پیاس لگ رہی, پانی پانی پانی. اس وقت ٹھنڈا ٹھنڈا پانی, میٹھا میٹھا پانی جس طرح حلق کو سکون دیتا ہے نا, اس سے کروڑوں گنا زیادہ حضور کی دیدار ہمیں لذت دیتی ہے. حضرت علی سے پوچھنے لگے آپ حضور سے کتنا محبت کرتے ہیں, تو شیر خدا اسد اللہ سیف اللہ اللہ کی تلوار فرماتے ہیں میں حضور سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ریگستان ہو, 7 دن کا میں پیاسا ہوں, میرے سامنے پانی رکھا جائے اور ایک پلڑے میں حضور پر درود پڑھنا لکھا جائے تو میں حضور پر درود پڑھوں گا. اتنی محبت حضور سے کہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے اس پیاس کے عالم میں بھی حضور پر درود پڑھنا, اتنی محبت. جس پانی سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں پیاس کے وقت میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے, قیامت کی تپش ہوگی. قیامت کے دن کیسا ہوتا معلوم, قیامت کے دن زمین تانبے کی ہوتی, تانبا معلوم, تھوڑی سی ہیٹ لگاؤ ایسا گرم ہوتا, ایسا گرم ہوتا, چھلی تو چمڑی پھٹ جاتی, ایسا گرم ہوتا. اللہ اکبر. تانبے کی زمین ہوگی, سورج سوا نیزے پہ چمکتا ہوگا, سر پر کوئی سایہ نہیں, تپش ہوگی, پریشانی ہوگی. اس وقت میں سارے لوگ مل کر ہم سب کے ابا کے پاس جائیں گے. کون ہے جی ہمارے ابا؟ سب کو معلوم ہے. سبحان اللہ. پھر نام سی کیوں جی, معلوم ہے ہمیں ہمارے ابا ہیں آدم علیہ السلام. زمین تو ہمارے لیے ہی پیدا کی گئی. ابھی مولانا نے پڑھا قال انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء قالوا انی اعلم ما لا تعلمون قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ نے ہمارے لیے ہی تو زمین پیدا کی ہے. آدم علیہ السلام, ہم سب مل کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے ابا جان, ابا ہماری مغفرت کرائیے, یہ زمین دیکھیے کیسی چلتی ہے, یہ آسمان پر سورج دیکھیے کیسا چمکتا ہے, نہ سر پر سایہ ہے, نہ پینے کے لیے پانی ہے, جسم کی چمڑی الٹ رہی ہے, کوئی پسینے میں نہا رہا ہے. ابا آدم علیہ السلام ہمیں بخشوائیے. آدم علیہ السلام کیا کہیں گے معلوم, اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری, جاؤ کسی اور کے پاس,
جاؤ کسی اور نبی کے پاس، آج میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ سب کے ابا آدم علیہ السلام ٹھکرا دیں گے، بھیج دیں گے، جاؤ کسی اور نبی کے پاس۔ سارے لوگ مل کر جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عرض کریں گے یا ابراہیم علیہ السلام، آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، آپ تو ہمیں بچا لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور نبی کے پاس۔ ساری مخلوق مل کر کہاں جائے گی معلوم؟ ساری مخلوق مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری، منجے معلوم نہیں، تمہارا حصہ مجھے معلوم نہیں، جاؤ کسی اور نبی کے پاس۔ سارے لوگ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عرض کریں گے یا عیسیٰ علیہ السلام، دجال آنے پر قیامت کے نزدیک میں تمہیں آئے تھے نا ہمارے پاس، تمہیں آگ ہم نہ سب کو بچائے نا، آج بھی ہم نہ بچاؤ۔ یا عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بچائیے، آج دیکھو کیا عالم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام ایک کام کریں گے بھائی، ہم سب کے لیے مقدر کھول دے گا وہ کام، کیا کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج میں تمہارے لیے کام آنے والا نہیں، ہاں ایک ہے جو آج مقام محمود پر فائز ہیں، آج کے دن کے بادشاہ ہیں، ان کے سر پر تاج محمود ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ مدینے والے مصطفیٰ ہیں۔ جاؤ ان کی بارگاہ میں، ان کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں۔ ساری مخلوق، ہم آپ، حتیٰ کہ حضور کو جو آج حضور کو گالیاں دے رہے نا، جو غیر حضور کی گستاخی کر رہے نا، وہ بھی تڑپتے تڑپتے حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں گے یا رسول اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے پاس بھیجا ہے، کہا ہے کوئی نہیں کام آئے گا، آپ کام آئیں گے، بچا لیجئے۔ تو حضور یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الى غیری، حضور کہیں گے الحمدللہ انا لہا، آؤ میں بچاؤں گا تمہیں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت حضور سجدے میں گریں گے، ساری مخلوق دیکھ رہی ہوگی، وہ سرکار، وہ سورج، وہ چمکتا ہوا چاند سجدے میں گرا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ شمع، وہ چراغ، وہ نور سجدے میں گرا۔ عرض کرتے ہیں رب سلم علی خلقی، اے اللہ تیری مخلوق پر رحم فرما۔ اتنا کہنا تھا، وہ دھوپ چھٹ جائے گی، وہ زمین خوشبودار ہو جائے گی، جہاں جہاں مصطفیٰ کے قدم پڑیں گے وہاں وہاں سے سبزہ اگے گا، وہاں وہاں سے خوشبو آئے گی، وہاں وہاں چمک جائے گا، حضور کے قدموں کی نشان جہاں جہاں پڑیں گے وہ جنت بنتا جائے گا۔ ساری مخلوق حضور کے پیچھے 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 جاتی ہوگی، اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ اس وقت امتحان شروع کرے گا۔ اس وقت تک امتحان نہیں ہوگا۔ حضور کی دو شفاعتیں ہیں، کتنی شفاعت؟ دو بار حضور بخش پاتے، ایک بار حضور ہر ایک کو بخشواتی ہے، یہاں تک کہ ابو جہل کو بھی بخشواتی ہے حضور۔ ابو جہل کون؟ حضور سجدے میں ہے تو اونٹ ہے، اونٹ کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، اس کے بچے کو گرا کر وہ بچے کی غراست نبی کے اوپر لاتا تھا۔ استغفر اللہ۔ اتنا گندا، اتنا غلیظ، اس آدمی کی بھی حضور شفاعت کریں گے۔ آج وہ غلیظ سوشل میڈیا پر آ کر حضور کو گالیاں دیتا نا، اس غریب کی بھی حضور شفاعت کریں گے۔ اتنے رحمان ہیں، اتنے مہربان ہیں حضور ہم پر۔ وہ نبی دیکھو بھائی، وہ نبی کو چھوڑ کر کہاں کہاں جاتے ہیں تمہیں؟ وہ نبی کو چھوڑ کر کس کو رول ماڈل بنے؟ کون سا ہیرو جی ہے تمہارا؟ میرا نبی میرا ہیرو جی، ہمارے نبی ہمارے ہیرو جی۔ کون ہمارا ہیرو؟ کون ہمارا سپر ہیرو؟ ہمارے نبی ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے نبی سپریم ہیں، ہمارے نبی لیڈر ہیں، ہمارے نبی امام ہیں، ہمارے نبی سب کچھ ہیں جی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو بار شفاعت کریں گے۔ کتنی بار؟ دو بار شفاعت کریں گے۔ ایک بار سب کو، ہر ایک کو، گستاخ کو، اچھے کو، برے کو، سب کو شفاعت کریں گے۔ ایک بار صرف ہم امتیوں کی شفاعت کریں گے، تمہیں اور ہمیں رہتی وہاں پر کوئی نہیں رہتا، اس وقت ہماری شفاعت حضور کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار حساب شروع کرائیں گے اور دوسری بار حساب سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمائیں؟ پھر اس کے بعد
امتیوں کو حضور صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قیامت کا دن اتنا خراب ہوگا نا، اتنا خراب ہوگا حضور میرے نبی ہمیں آپ سے قریب رہنا، آپ کہاں رہیں گے، ایڈریس بتائیے آپ کا، حضور آپ کہاں رہیں گے؟ حضور نے کہا 4 جگہ رہیں گا۔ کتنی جگہ؟ 4 جگہ۔ تمہیں کام بھی ہم وہاں پہنچ جاؤ انشاءاللہ۔ کہاں رہیں گے حضور؟ 4 جگہ رہیں گے۔ ایک میزان پر، کہاں پر؟ میزان کیا معلوم؟ نیکیاں تولنے کا پلڑا، نیکیاں گناہ تولتے نا، ہمیں جو بھی کیے رہتے کرتوت گندے برے اچھے سب کچھ تولا جاتا ہے اس میں، وہ میزان اس کے پاس رہیں گے۔ حضور نے فرمایا میزان کے پاس یا رسول اللہ کیا کر رہے ہوں گے؟ حضور نے کہا میرے امتی کے گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم ہو گئے، تو میں گناہ نکال کر نیکیاں بھرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کا دل ٹھنڈا ہو گیا، یا رسول اللہ دوسری جگہ کہاں ہوں گے آپ؟ حضور نے فرمایا میں میرے امتیوں کو جام کوثر پلاتا ہوں۔ میری امت پیاسی امت قیامت کی تپش، قیامت کی گرمی سے آ کر تپتی ہوگی، تو اس وقت میری امت کے اس کانٹے جیسی حلق کو میں آب کوثر کی مٹھاس سے بھرتا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ۔ تیسری جگہ فرمایا وہاں ہوگا جہاں میری امت جہنم میں ڈالی جائے گی، جہاں پر ایک لنگڑا ہوتا کرتا ہے، ایک لنگڑا ہاتھا نہیں، پاؤں نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی زبان ہے، آنکھ ہے، انہیں بھی گناہ کرے اللہ تعالیٰ کے فرشتے کھینچ کر اسے جہنم میں لے جاتے رہتے ہیں۔ اس وقت وہ بندہ ایک بار پکارتا المدد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، یہ جہنم میں لے جا رہے ہیں مجھے۔ حضور ایک پکار سنیں گے، دوڑ پڑیں گے اس کی جانب، دوڑ پڑیں گے اور کہیں گے اے فرشتوں چھوڑ دو میرے امتی کو۔ فرشتے عرض کریں یا رسول اللہ آپ جو حکم فرمائیں، کیونکہ بادشاہ ہے، نبی غلام ہے، فرشتے سارے فرشتے پیچھے ہٹیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے، اسے گود میں اٹھائیں گے، اس بغیر پیر والے کو، اس لنگڑے، اس ہاتھ کٹے کو اٹھائیں گے، اٹھا کر اپنے بغل میں لے جائیں گے، لے جا کر اسے جنت تک چھوڑ کر آئیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ چوتھی جگہ کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا میری امت، اب یہ لاسٹ سٹیج ہے قیامت کا، میری امت پل صراط کے راستے سے چلتی جاتی ہوگی، میری امت پل صراط کے راستے پر چل نہیں سکے گی، کٹ کٹ کر نیچے گرنے والی ہوگی، اس وقت میں آؤں گا میری امت کو تھام کر جنت میں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ پتا ہے اس وقت کیا کریں گے حضور؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، جبرائیل علیہ السلام ہے، جبرائیل علیہ السلام امت سے اتنی محبت کرتے ہیں، حضور کی امت سے، کہ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک اجازت دیجئے۔ کہا کیا اجازت دوں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کی امت پل صراط سے جنت میں جاتی ہوگی، پل صراط تلوار سے تیز، بال سے باریک، تمہارے بال کتنے باریک، تلوار کتنی تیز، تلوار سے تیز، تلوار سے تیز، بال سے باریک، اتنی تیز اتنی۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ہاتھوں میں کتنے کتنے ہزار لوگوں کو اٹھا کر لے جائیں گے جنت میں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہے آپ کو کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ولی سے جو محبت کرتا ہے نا، اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا اللہ میرے نبی نے مجھے اجازت دی، اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو میرے بازو میں اٹھا کر لے جاؤں۔ اللہ کے ولیوں کو اتنی قدرت دے گا اللہ کہ وہ ہزاروں لوگوں کو اپنے بازو میں اٹھا کر تلوار سے تیز، بال سے باریک پل صراط سے پار کرائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون ولی ہوں گے معلوم ہے؟ سرکار
کے بڑے بزرگ حضرت بابا فخر الدین صاحب سبحان اللہ. کیا معلوم آپ کو پن کوڈ میں کیا ہے؟ کیا معلوم آپ کو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں مزار ہے صرف؟ نہیں جی، عرش مولا ہے وہاں پر، جنت اقدس ہے وہاں پر. اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں کہ آپ کا مرتبہ کلندریت ہے. خیر، میں اللہ کے ولیوں کے بارے میں کیا کیا بیان، زبان چھوٹی، زبان گندی، ان کی بارگاہ بڑی، ان کی ذاتیں بہت بڑی، ان کی شانیں بہت بڑی، کوئی بیان نہیں کر سکتا ان کی بارگاہوں کو. ہاں سنیے، جبرائیل علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایک اجازت دیجیے، جب آپ کی امت پل صراط اس تلوار سے تیز بار سے زیادہ باریک تلوار پر وہ پل صراط پر چلتے جاتے ہوں گے، یا رسول اللہ اس وقت میں آپ کی امت کو میرے نورانی پر بچھا کے بچاؤں گا. سبحان اللہ. کوئی گرنے والا ہوگا تو میرے پر گرے گا، کوئی چلنے والا میرے قدموں میرے پروں پر قدم رکھ کے چلے. یا رسول کیسی محبت تھی ہمارے پاؤں جبرائیل علیہ السلام کے پر. اللہ فرشتوں کے سردار ہیں. جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر معلوم ہے کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر ساتوں زمین ساتوں آسمان کو گھیر لیتا. سبحان اللہ. اتنا بڑا پر، اتنا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر میں سے ایک قطرہ گرا تو پوری دنیا کا پانی میٹھا ہو جاتا. اتنی بڑی قدرت والے جبرائیل علیہ السلام اپنے پر بچھائیں گے ہم گناہگاروں کے قدموں کے تلے، اور گناہگار چلتے چلتے جبرائیل علیہ السلام کے قدموں پہ چلتے چلتے پروں پہ چلتے چلتے جو ہے جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں معلوم؟ سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں. جب ہم پلسرات پر چلتے ہوں گے حضور کیا کرتے ہوں گے؟ حضور سجدے میں ہوں گے، سجدے میں گریں گے اور کہیں گے رب سلم رب سلم رب سلم علی امتی. ایک بار حضور سجدے میں جائیں گے، ذرا دیکھنا، ایک بار حضور سجدے میں جائیں گے، اٹھیں گے دیکھیں گے میری امت کیا کر رہی ہے. کوئی امت میں سے کوئی گرتا ہوگا نا، حضور پھر سجدے میں جائیں گے، کہیں گے رب سلم رب سلم. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم